أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله تعالى مولانا العلي العظيم۔ عزیزان گرامی، حاضرین مجلس، محترم و مکرم و معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ درس قرآن کی مجلس ہے۔ اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی گئی۔ اب آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کی آیات کے معانی اور ان کی تشریح و تفسیر بیان کی جائے۔ یہ کوئی معمولی اور ادنا مجلس و محفل نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو سمجھ کر اور ذہن میں رکھ کر کے اس کے اندر شریک ہوا کریں۔ یہ مجلس اللہ کے کلام قرآن کریم کی نسبت پر ہے، جس کا صحیح پڑھنا اور جس کا صحیح سمجھنا مجھ پر بھی، یہاں موجود سب پر بھی، اور جو یہاں سے غائب ہیں، پوری امت مسلمہ جو اس قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک کلمے اور ایک ایک حرف پر، اس کے ایک ایک جز پر ایمان رکھنے والے، ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ اس کا حق ہے جس کا ادا کرنا مجھے بھی اور آپ کو بھی، ساری امت مسلمہ کو ضروری ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ پڑھنا، سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور آگے پہنچانا، یہ چاروں حق ہے مسلمانوں پر۔ اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔
اگر محبت سے، عقیدت سے اس کی اہمیت کو، حیثیت کو، وقعت کو، اس کی افادیت کو آپ سامنے رکھ کر کے اس میں غور کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو آپ اللہ کو پالیں گے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور متکلم اپنے کلام کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ کلام کے اندر کلام کا کہنے والا، اس کلام کو بولنے والا متکلم اس کلام میں چھپا ہوتا ہے۔ اس کے ایک واقعہ مثال کے اندر بات کو آسان کرنے کے لیے آپ حضرات کو اس وقت ذہن میں آیا تو گوش گزار کر دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں۔ ایران کے اندر ایک شاعر تھا، اس نے ایک شعر کہا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود۔ فارسی کا زمانہ تھا، فارسی کا شعر ہے اور مغلوں کا دور تھا، اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ بادشاہ تھے ہندوستان کے اندر۔ اب اس کا دوسرا مصرع نہیں بن پا رہا تھا۔ یہ فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ در ابلق، ایسا موتی کہ جس کے اندر سیاہی نما دھاری ہوتی ہے، ایسا سفید سچا موتی جس میں کالی اور سیاہ ایک دھاری ہوتی ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایسا موتی جو ہے در ابلق وہ نایاب ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ۔ اگلا مصرع نہیں بنا، اس نے اعلان کرا دیا شاعروں کو، شاعروں تک اطلاع اور خبر پہنچا دی کہ جو کوئی اس کا اگلا مصرع لگائے گا اور بنائے گا تو اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ خبر پھیل گئی، شائع ہو گئی، عام ہو گئی۔ پہنچتے پہنچتے ہندوستان کے اندر اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی ایک بیٹی زیب النساء، مخفی اس کا تخلص تھا، پہنچی اور بڑے درجے کی فصاحت والی اور فصیحہ تھیں اور شاعرہ تھیں، اونچے درجے کا کلام کرنے۔ کتابوں میں لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ ایک دن وہ غسل کر کے اپنے بال سنوار رہی تھی، آنکھوں کے اندر اس نے سرما لگایا تو بسا اوقات آنکھوں میں سرما اور سلائی لگنے کی وجہ سے آنسو نکل آتے، تو آئینے کے سامنے سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرا، اس کے اندر سرما ملا ہوا تھا تو وہ آنسو سرما آلود ہو گیا، تو اس کا ذہن فوراً اس مصرعے پر پہنچا اور اس نے یہ مصرع بنا دیا، مگر اشک بتاں سرما آلود، مگر معشوق کی آنکھ کا ایسا آنسو جس کے اندر سرما ملا ہوا ہو وہ اس در ابلق سے بھی قیمتی اور اس کی برابری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو بات بھی صحیح تھی، معنی بھی اچھا تھا اور مصرع بھی مکمل ہو گیا۔ پہلا مصرع ایران کے شہزادے نے بنایا تھا، شاعر نے بنایا تھا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود۔ اس سے آگے اس نے مصرع لگا دیا، مگر اشک بتاں سرما آلود، کہ ہاں نایاب تو ہوتا ہے لیکن جو معشوق اور محبوب کی حسین آنکھ سے سرما آلود آنسو ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ بات اس تک پہنچی تو اس نے اس کلام کے کہنے والے کی خوبصورتی کو اور اس کی عظمت کو اور اس کے مرتبے کو پہچان لیا، اندازہ کر لیا، اور اس نے یہ فرمائش کی کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جو شاعر ہے جس کا یہ کلام ہے اس سے ملاقات چاہتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ تک خبر پہنچی، اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ شاعری کے چکر میں مت پڑو، اس میں بے پردہ ہونا پڑتا ہے۔ اس نے کہا اپنے والد سے کہ والد صاحب، ابا جان آپ پریشان نہ ہو، میرا شعر ہے، میں ہی اس کا جواب دوں۔ لہذا اس نے اس کا جواب دیا اور شعر لکھا، شعر ہی میں جواب دیا اپنے کلام میں۔ فارسی کے اندر اس نے شعر لکھا، مخفی منم در سخ من، کہ میں اپنی بات کے اندر، اپنے کلام کے اندر مخفی ہوں، چوں بوئے در برگ گل، جس طریقے سے گلاب کی خوشبو
گلاب کے پتیوں کے اندر اور گلاب کی پنکھڑیوں کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، بس اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کو سونگھا جا سکتا ہے، اس سے الگ کر کے اس سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، اس کو دیکھا نہیں جا، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مخفی منم در سخ من چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد۔ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میری بات میں مجھے دیکھ لے، میرے کلام میں مجھے دیکھ لے۔ بیند در سخن من مرا، کہ جو شخص مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کے اندر مجھے دیکھ لے۔ یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے اور اس بات کو، اس نقطے کو نکالا ہے، تو وہ سمجھ گیا ہے کہ عورت ہے اور با پردہ با حیا خاتون ہے جو اپنے آپ کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتی۔ اسی طریقے سے متکلم کو اس کے کلام میں محسوس کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس تک پہنچنے والا ہونا چاہیے، وہ نگاہ ہونی چاہیے، وہ دل ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اس نیت سے پڑھا جائے، اس نیت سے سنا جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے آداب تلاوت قرآن میں لکھا ہے، جب آپ قرآن کی تلاوت کرو تو مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے تلاوت کرو کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے اسی وقت ابھی حکم دیا ہے، اے میرے بندے پڑھو اور پڑھ کر مجھے سناؤ میرے کلام کو تم کیسا پڑھتے ہو۔ اس عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے، اس محبت کے ساتھ کلام کو پڑھا جائے، پھر اس کا پڑھنا دل کے اندر اترتا ہے اور عملی زندگی کے اندر اترتا ہے۔ اور اس سرسری تلاوت کر رہا ہے اور بے توجہی سے تلاوت کر رہا ہے، اس کے معنی میں بھی وہ غور نہیں کر رہا ہے، تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا بہرحال۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے ادب کو اور اس کے ساتھ عقیدت کو اور محبت کو اور اس کی عظمت کو قائم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے جو اس وقت قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 12 اور پہلا پارہ ہے اس کا بھی رکوع نمبر 12، آیت نمبر از 96 تا 108 آیات کریمہ تلاوت کی گئیں۔ دراصل مضمون پیچھے سے چل رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اور ان کے روش اور ان کے حالات کا بیان ہوا۔ وہ اس زعم کے اندر تھے اور اس احساس برتری کا شکار تھے کہ ہم نبوت کے خاندان والے ہیں، بنی اسرائیل ہمارا خاندان ہے، ہمارے جد امجد اسرائیل ہیں جن کے خاندان سے نبوت چلی اور بے شمار انبیاء اس کے اندر آئے۔ تو آخری جو نبی آئے گا، آخری جو رسول آئے گا، جس کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں، احبار یہود، علماء یہود بتاتے تھے، پڑھتے تھے، تو وہ بنی اسرائیل میں ہی ہوگا۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی بعثت کا ظہور ہوا اور اس کی اطلاع ان کو ملی اور آپ کی رسالت کا اظہار ہوا تو وہ مکر گئے اور انکار کرنے لگے، اور انکار کا سبب صرف عناد، حسد تھا۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، یہ تو امی ہیں، بنی اسماعیل تو ان پڑھ ہیں، ان کے پاس تو کوئی شریعت بھی نہیں، نبی بھی اس خاندان میں نہیں آئے، اور نہ کوئی ان کے پاس ایسا ضابطہ ہے اور قانون ہے زندگی گزارنے کا۔ ان کے درمیان تو جہالت ہی جہالت ہے، یہ تو سب ان پڑھ ہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی کتاب نہیں، ان کے خاندان نبیوں سے خالی، اور ہمارے خاندان نبیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ان کو احساس برتری تھا، اسی بنیاد پر انہوں نے جاننے کے باوجود بھی
آپ کے اندر نشانیوں کے پہچاننے کے باوجود بھی آپ کو تسلیم نہیں کیا اور آپ کو نہیں مانا۔ تو یہ ان آیات کا ظہور ہوا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ان آیتوں کے شان نزول کے تعلق سے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہود کی ایک جماعت آئی، بنی اسرائیل کی یہودیوں کی ایک جماعت آئی۔ جب آپ نبی بنا دیے گئے اور آپ کے سر پر تاج نبوت کو رکھ دیا گیا، سجا دیا گیا، آپ کی بعثت کا ظہور ہوا، تو یہ مکر گئے اور جلنے لگے، حسد کھانے لگے، اور آ کر کے اس جماعت نے، یہود کی جماعت نے آپ کی خدمت میں آ کر کے چند سوالات پیش کیے اور یوں کہا کہ اگر آپ سچے ہیں اور نبی برحق ہیں تو ہم آپ کے سامنے چند ایسے سوالات رکھتے ہیں کہ جن کے جواب ہم آپ سے چاہیں گے، اور نبی ہی ان کے جواب دے سکتا ہے۔ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ ان کے جواب دے دیں گے، نبی کے علاوہ کوئی ان کے جواب نہیں جانتا جو آخری نبی ہوگا۔ اور وہ سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا، ان کو اللہ کی قسم دلائی کہ اگر میں صحیح ان کے جواب دے دوں تو تم قسم کھا کر کے عہد کرو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے شہادت لی تھی، اپنے بیٹوں سے عہد و میثاق لیا تھا، ایسے ہی حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے عہد لیا، وعدہ لیا، اور انہوں نے وعدہ دیا، عہد کیا کہ ہاں اگر آپ نے جواب دے دیے ہمارے سوالات کے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کو تسلیم کر لیں گے، دل سے آپ کو مان لیں گے۔ فرمایا کہ پہلا سوال کیا ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتلائیے تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کا لقب ہے اسرائیل، اپنے اوپر کون سی چیز کو حرام کیا تھا؟ اپنے نفس پر کون سی چیز انہوں نے حرام کی تورات نازل ہونے سے پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور صحیح جواب دیا۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے عرق النساء بیماری کے اندر، تو آپ نے نظر مانی کہ اللہ اگر تو مجھے ٹھیک کر دے گا، صحت و تندرستی عطا فرما دے گا، تو میں اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لوں، اونٹ کا گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا اور اونٹنی کا دودھ کبھی نہیں پیوں گا۔ تو پینے کی چیز اونٹنی کا دودھ اور کھانے کی چیز جو ان کے نزدیک مرغوب اور محبوب چیز تھی، اور یہی یہودیوں کا سوال تھا کہ کون سی پاک اور محبوب و مرغوب چیز انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ان سے کہا کہ بتاؤ، تمہیں اس اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کے پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، میں نے صحیح جواب دیا یا نہیں دیا؟ انہوں نے کہا بالکل آپ نے برحق کہا، بالکل آپ نے صحیح سچا جواب دیا، لیکن ہمارا ایک اور سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی بتاؤ۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ مرد اور عورت کی پانی کی کیفیت کیا ہے، اور کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی اولاد مؤنث ہوتی ہے اور کبھی مذکر ہوتی ہے، اس سوال کا جواب دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ان کو گواہ کیا، اس بات کے اوپر تم گواہ رہو کہ اگر میں صحیح جواب دوں گا تو تم مجھے رسول تسلیم کر لو گے، اللہ کا رسول مانو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کے بھی جواب دیا کہ مرد کا جو پانی ہے وہ گاڑھا اور سفید ہوتا ہے، اور عورت کا پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کا پانی غالب آ جاتا ہے اختلاط و ملاقات کے وقت میں، اولاد اسی کے مشابہ ہوتی ہے، اسی کی شکل پر ہوتی ہے، مذکر یا مؤنث۔ انہوں نے پھر اس کے جواب صحیح تھا، انہوں نے تسلیم کیا۔ جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا
کہ میرا جواب سچ ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اس معبود کے واسطے سے اس کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا، لیکن ہمارا ایک سوال اور ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے کہا وہ تیسرا سوال جو تمہارا ہے وہ بھی بیان کرو۔ تو انہوں نے تیسرا سوال یہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے پھر تیسرے سوال پر بھی ان کو گواہ قائم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیا کہ سوال ان کا یہ تھا کہ آخری جو نبی آنے والے ہیں ان کی خاص نشانی کیا بتلائی گئی ہے، خاص نشانی ان کے اندر کیا ہوگی، اور ان پر وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری نبی کی خصوصی نشانی یہ ہے کہ جب وہ سوئیں گے، یعنی ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں گی، نیند میں ہوں گی، تو ان کا دل جاگتا رہے گا، ایسے ہی زندہ رہے گا اور ایسے ہی جاگتا رہے گا جیسے کہ بیداری کی حالت میں دل پورا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے ان کا دل بالکل قلب زندہ رہے گا۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ میں نے صحیح جواب دیا یا نہیں دیا، اور اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا صحیح کہا، لیکن ہماری دوسری شق کا جواب بھی دیجئے۔ دوسری شق ہمارے سوال نمبر 3 کی یہ ہے کہ ان پر، اس آخری نبی پر وحی لانے والے فرشتے کا نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ولی جبرائیل ہے، میرا دوست جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ مجھ پر اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ یہود مکر گئے، کہنے لگے پھر تم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہ قتل و قتال کی باتیں لے کر آتا ہے، سختی کی باتیں لے کر آتا ہے، اور تنگی کی باتیں لے کر آتا ہے، جنگ و جدال کی باتیں لے کر آتا ہے، ہمارے اوپر مشکلات کی باتیں لانے والا جبرائیل ہے۔ میکائیل اچھا فرشتہ ہے، نرمی کا فرشتہ ہے، رحمت کا فرشتہ ہے، رویدگی سبزی کا فرشتہ ہے، رزق کا فرشتہ ہے، آسمان سے می برسانے کا فرشتہ ہے، وہ اچھا فرشتہ، اگر وہ لاتا تو ہم آپ کو مان لیتے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ بھی سوال کیا کہ یہ بتلائیے رعد کیا ہے۔ سورہ رعد کے نام سے قرآن کریم کے اندر مستقل طور پر ایک سورت ہے جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جب بارش برستی ہے، اور رعد کے بارے میں سوال کیا رعد کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کے اوپر مقرر ہے اور اللہ کے حکم سے بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے۔ پھر پوچھا بجلی کی کڑک اور گرج کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس فرشتے کی آواز ہے۔ تو یہ مکر گئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ کے اوپر جو وحی لانے والا فرشتہ وہ جبرائیل ہے اور ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہے جبرائیل کا تو وہ جانے یہ اس کا کام ہے، کیوں دشمنی رکھتا ہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام تو سفیر محض ہیں، اللہ کی بارگاہ سے قرآن کریم کو آپ کے دل پر نازل کر رہے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے نازل کر رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اور اس کی صفت اور اس کی حالت قرآن کریم کی کلام اللہ کی یہ ہے کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تورات کی، وَہُدًى، اور اس کتاب اللہ کی کلام اللہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے، سب کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، صحیح راستے کا نشان پتہ اور رہنمائی موجود ہے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا ہے، اللہ کے رضا کی اور جنت کی خوشخبری عطا کرنے والا اہل ایمان کے لیے۔ تو بتلایا کہ یہ 3 صفت ہیں کلام اللہ شریف کی جو ہدایت نامہ ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور جو تورات تمہارے اوپر نازل کی گئی اس کتاب کی یہ تصدیق کر رہا ہے اور مؤمنین کے لیے خوشخبری دینے والا ہے۔ لہذا تمہاری دشمنی کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس کا جواب اس سے آگے دیا، رد فرماتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کا جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس میں تم غلط فہمی کے اوپر ہو۔ مفسرین کرام نے یہ بھی یہاں پر بیان کیا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے،
اور وہ مدینۃ المنورہ میں تھے، ان کے باغات تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ پہنچے تو خبر سنی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس وقت تک وہ یہودی تھے، عالم، ان کے عالم تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تورات پڑھ رکھی تھی، ساری نشانیاں جانتے تھے۔ تو ان نشانیوں کو جانچنے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر سے آپ سے 3 سوال کیے اور یوں کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو ان کی نشانیاں میں نے پڑھ رکھی ہیں اور میں آپ سے 3 سوال کروں گا، اور آپ نے ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جبرائیل نے بتایا ہے، میں ان 3 سوالوں کا جواب تمہیں ابھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہم پر جنگ و جدال اور قتل و قتال اور تنگی کے احکام لے کر آتا ہے، سختی کے احکام لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، جو آیت یہاں نازل ہوئی، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر ان کا پہلا سوال تھا قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور ان کو مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ دوسرا سوال انہوں نے وہی کیا جو نبی کریم علیہ السلام سے یہودیوں کی جماعت نے کیا تھا، عورت اور مرد کے پانی کا، کہ لڑکا کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی اولاد نرینہ ہوتی ہے، کبھی اولاد لڑکی اور مؤنث ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، وہی جواب دے دیا کہ جس کا پانی غالب آ جاتا ہے اس کے مشابہ ہو جاتی ہے، اور اولاد کو اللہ تعالیٰ مذکر بنا دیتا ہے یا اولاد کو اللہ تعالیٰ مؤنث بنا دیتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور تیسرا ایک سوال انہوں نے کیا کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ یہ بھی انہوں نے نشانی کے طور پر اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا جس سے ان کی ضیافت کی جائے گی وہ جنت کے اندر مچھلی کی کلیجی ہوگی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب اہل جنت کی ضیافت فرمائیں گے، تو مچھلی پہلا کھانا ہوگی۔ یہ سوال اس کے عبداللہ ابن سلام کے تھے جو ابھی تک یہودیت پر قائم تھے اور ان کے بڑے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، سب چیزوں کو جانتے تھے، لیکن صحیح دل رکھتے تھے۔ جب صحیح جواب، سوالوں کے صحیح جواب ان کو مل گئے تو فوراً بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر کہا کہ لیکن یہودی جو ہے مکر کریں گے، مجھے برا کہیں گے، اس لیے میری یہ خبر عام مت کرنا اس طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو پردے کے پیچھے چھپایا، یہودیوں سے کہا کہ بتلاؤ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے آدمی ہیں؟ کہنے لگے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، باخبر ہیں، دانش مند ہیں، عقل مند ہیں، ہمارے بڑے عالم ہیں، سردار کی اولاد ہیں، ہمارے سردار ہیں، کہ اگر وہ اسلام لے آئیں تو پھر تمہیں کوئی تعامل ہو سکتا ہے اسلام لانے میں، مجھے رسول ماننے۔ کہنے لگے وہ اسلام کیوں ڈالنے لگے؟ وہ اسلام ہی نہیں لائیں گے۔ یہ بات ہی چل رہی تھی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے، ایمان کی گواہی دیتے ہوئے باہر آ گئے۔ تو جب دیکھا یہ تو معاملہ دوسرا ہو گیا تو ان کو برا کہنے لگے، یہودی وہاں سے چلے گئے برا بھلا کہتے ہوئے کہ یہ کمینہ ہے، برا ہے، اس کے خاندان ہی برا، اور اس کے جو بڑے تھے آبا و اجداد وہ بھی برے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات پڑھ کر کے ان کو سنائی تھی، اور حضرت شعبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ جو یہودیوں سے ہوتا تھا اس کو بھی یہاں ان آیات کے شان نزول میں نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں یہودیوں کی مجلس میں جاتا تھا اور مجھے بڑی دلچسپی تھی اس بات سے کہ میں یہ دیکھوں کہ قرآن ان کی کتاب کی کیسے تصدیق کرتی ہے اور توریت کتاب اللہ کی، کلام اللہ کی کیسے تصدیق کرتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی کیسے تصدیق کرتی ہیں، ایک دوسرے کے موافق کیسی ہیں۔ میں ان کی باتوں کو سنا کرتا تھا، کبھی کبھی ان کی مجلسوں میں جا کر کے بیٹھتا تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، باتیں چل رہی تھیں، اس جانب سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رسول جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا ابھی جا کر ملتا ہوں، خیر لیکن پہلے مجھے تم یہ بتلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا، میں نے یہودیوں سے کہا پہلے تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تم ان کو اللہ کا سچا رسول جانتے ہو اور ان کو واسطہ دیا تورات کا، اور یہ کہا کہ اللہ کے حق کو یاد کرو
اور اللہ نے جو کتاب سچی تمہارے درمیان نازل کی ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کو حاضر سمجھ کے صحیح جواب دو۔ سب خاموش ہو گئے، سب پر سناٹا چھا گیا۔ ان میں ایک ربی اور ان کا ایک راہب اور ان کا بڑا عالم تھا، وہ کہنے لگا کہ اس نے اتنی سخت قسم تمہیں دی ہے اور تم خاموش ہو گئے، صحیح جو بات ہے صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو سب خاموش ہو کہنے لگے آپ ہی ہمارے عالم ہو، آپ ہی بڑے ہو، سردار ہو، ہمارے رہنما ہو، آپ ہی جواب دے دو۔ تو اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول صحیح معنی میں جانتے ہیں لیکن مانیں گے نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری یہی ہم جانتے ہیں لیکن نہیں مانیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں مانو گے؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ ان کے اوپر جو فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے وہ جبرائیل ہے، جو ہمارا دشمن ہے اور ہماری اس کی بہت خطرناک دشمنی ہے۔ ان کے ایک اور عبداللہ ابن صوفیہ نامی اور یہودی کا ایک عالم تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جبرائیل جو ہے یہ ایسا فرشتہ ہے کہ اس نے ہمیں آ کر کے قتل و قتال، حرب، جنگ و جدال اور سختی کے احکام نازل کیے، ہم پر سختی کی اور آ کر کے بتلایا کہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ ہوگا جو بیت المقدس پر چڑھائی کرے گا، اس کو ہلاک و برباد کرے گا، تمہاری اس سے قتل و قتال ہوگا اور وہ فتح یاب ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ایک شخص کو بخت نصر کے پاس بھیجا جبکہ وہ بچہ تھا اور مسکین تھا کہ اس کو قتل کر دے، اس کو ختم کر دے، لیکن وہاں جبرائیل پہنچ گیا اور اس نے اس شخص کو دور کر دیا اور اس کی بخت نصر کی حمایت کی، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوا عروج حاصل کیا اور اس نے بیت المقدس کو مقبوضہ بنا لیا اور ہلاک و برباد کر دیا۔ لہذا ہماری اس سے دشمنی ہے، یہ جبرائیل لے کر کے آیا ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ بتلاؤ، کہنے لگے، اس نے یہ کہا، یہودیوں کے عالم نے جو اس جماعت میں موجود تھا اس نے یہ کہا اگر میکائیل لے آتا تو ہم مان لیتے۔ میکائیل فرشتہ رحمت کا ہے، رافت کا ہے، نرمی کا ہے اور میہ برساتا ہے، رزق نازل کرنے والا ہے، اللہ نے اس کو اس ڈیوٹی پر لگایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا یہ بتلاؤ یہ دونوں اللہ کے نزدیک کس رتبے پر ہیں، کس درجے پر، اللہ کے یہاں ان کی کیا قدر و منزلت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے دائیں جانب ہے، ایک اللہ کے بائیں جانب ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، جو جبرائیل کا دوست ہے وہ میکائیل کا بھی دوست ہے، اور جو میکائیل کا دشمن ہے وہ جبرائیل کا بھی دشمن ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے اس بات سے کہ میں تم سے ڈروں یا مجھے تمہیں کسی چیز کا لالچ ہو، سنو کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا اس کے فرشتوں کا دشمن ہوگا، اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا، اور جبرائیل کا یا میکائیل کا دشمن ہوگا تو یاد رکھو کہ اللہ ان سب کا دشمن ہے اور وہ سب کافرین میں سے ہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں تو کہا کہ اے خطاب کے بیٹے ابھی مجھ پر تازہ ترین وحی نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اب سنائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی آیتیں تھیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہہ کر کے آئے تھے، یہودیوں سے کہہ کر کے آئے تھے، یہی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہیں جو اللہ نے قرآن کریم کی آیات بنا کر کے حضرت نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، مزاج نبوت کو پہچاننے والے سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر شہادت موجود ہے، 22 یا 23 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری ہونے والے کلام کو قرآن کریم کی آیتیں بنا کر کے نازل فرمائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری ابھی یہی گفتگو یہودیوں سے ہوئی ہے، اور قبل اس کے کہ میں آپ کو سناتا اس لطیف و خبیر عالم نے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آیتیں آپ پر نازل فرما دی۔ بہرحال یہ اس کا شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جبرائیل جو ہے اس کو غلط فہمی ہوئی، اللہ نے تو بنی اسرائیل میں کسی شخص پر یہ آخری وحی اور آخری کتاب نازل کرنے کے لیے ان کو آرڈر اور حکم دیا تھا، اور یہ بنی اسماعیل میں پہنچ گئے اور انہوں نے یہ غلطی کی ہے، اس لیے ہمیں ان سے دشمنی ہے۔ اس کی تردید میں آیتیں نازل ہوئیں
ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے، تفسیر آئندہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا، تو جبرائیل تو نازل کرتے ہیں قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور ہدایت نامہ ہے، اور خوشخبری دینے والی ہے مومنین کو۔ اور جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ دشمن ہے کافرین کا، اور یہ کافرین ہیں۔ اور ہم نے تحقیق کے نازل کی ہے آپ پر کھلی نشانیاں، اور ان کھلی نشانیوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے فاسقین کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت پر وہ سارے حالات، وہ ساری چیزیں آئیں گی جو بنی اسرائیل پر آ چکی ہیں، اسی طرح جیسے کہ ایک جوتا دوسری جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تحریف اور یہ ساری چیزیں عقائد کا بگاڑ، فساد اور تمام بداعمالیاں اس امت کے اندر بھی دھیرے دھیرے جنم لے رہی ہیں اور لے چکی ہیں۔ اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں باطل عقائد سے، برے خیالات سے، گمراہ کن نظریات سے محفوظ و مامون فرمائے، اور صحیح عقائد قرآنی یا اسلامی عقائد کے مطابق اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری سانس تک اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام